إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذ استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. حضرات محترم، گزشتہ 5 صورتیں اور یہ زخرف بھی اللہ کی توحید کی اللہ ہی کی توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ انسان اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا جو سب سے بڑا جرم ہے اس سے باز آ جائے. یہ جتنے بھی انسان اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ان سے سوال کریں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر ان سے سوال کریں من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو بنانے والا کون ہے، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، یہ فوراً جواب دیں گے کہ ان کو پیدا کرنے والا وہ غالب ذات ہے جو ہر چیز کو جانتی ہے، یعنی اللہ ہے. اگر زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو کس طرح ملا لیتے ہو کہ فلاں بھی ایسا کر سکتا ہے؟ حالانکہ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، ایک لفظ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں اللہ نے یہ کہا ہو کہ میں نے اپنی قدرتوں کو تقسیم کیا ہوا. جہاں بھی لفظ آتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے. زمین و آسمان کی بادشاہت میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے زمین و آسمان کی. نہ معلوم کیا دلیل ہے آخر لوگوں کے پاس کہ یہ اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو اس کا شریک بنا دیتے ہیں. دینے والا اللہ انسانوں کا نام داتا رکھ دیا، مددگار اللہ ہے غوث انسان کو کہہ دیا، بگڑی بنانے والی اللہ کی ذات ہے کسی انسان کے متعلق یہ تصور کر لیا، اور یا یہ سمجھ لیا کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں زبردستی بات منوا سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں. اللہ جواب دیتے ہیں قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، تم اللہ کو ایک ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جو زمین و آسمان میں جانتا ہی نہیں ہے. وہ کون ہے اللہ سے جو بنوا سکے؟ اللہ رب العزت کے انبیاء ساری مخلوق میں سے سب سے بہتر ہوتے ہیں. اللہ کے نبی سیدنا نوح علیہ السلام جب اللہ آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب رہا تھا، پہلے بیٹے کو کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا. اس کے دل کے اندر کفر تھا، اسلام کو قبول نہیں کیا. باپ نبی ہونے کے باوجود بھٹک گیا.
کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ کی چوٹی ہے، ابھی پہنچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج جسے اللہ بچائے گا صرف وہ بچے گا، وگرنہ کوئی نہیں بچ سکتا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک لہر آئی جس نے غرق کرنے لگی۔ بے اختیار باپ تھے، ماں باپ کے دل میں بڑا رحم ہوتا ہے، بے شک کتنا ہی اولاد نافرمان کیوں نہ ہو، اولاد کی تکلیف ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے۔ بے اختیار اللہ سے ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ ان ابنی من اہلک وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا۔ تو اللہ نے جواب میں کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ جب اللہ رب العزت سے یہ کہا تو اللہ نے جواب میں کہا یا نوح، اے نوح ایک بات یاد رکھ، انی اللہ اکبر انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اب مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کرنا جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اگر دوبارہ اس بیٹے کے متعلق سوال کیا تو نبیوں سے نکال کے جاہلوں میں کھڑا کر دو۔ کون ہے جو اللہ سے زبردستی منوا لے؟ اللہ مالک اپنے معاملات میں خود مختار، اپنے معاملے میں اپنے فیصلے میں خود مختار ہے، کوئی نہیں۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، جب کس نے زمین و آسمان کو بتایا، لَيَقُولُنَّ کہتے ہیں، خَلَقَهُنَّ ان کو پیدا کرنے والی تو وہ غالب اور علم والی ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض مہدا، ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو بھی کہتے ہیں، جس طرح ماں کی گود بچے کے لیے ایک پرسکون جگہ ہے، اسی طرح اللہ نے زمین کو انسان کے لیے پرسکون بنایا۔ آج جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین اپنے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن ہم میں سے کبھی کسی نے محسوس نہیں کیا کہ زمین اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے اور ہم اپنے کام کر رہے ہیں۔ اور لیکن اللہ کبھی کبھی دکھا دیتا ہے، زمین کے اندر جو سلائڈز ہیں انہیں ہلا کے دکھاتا ہے جب زلزلہ آ جاتا ہے، اور پہاڑ پھٹتے ہیں، لاوے نکلتے ہیں، سمندر ابلتے ہیں، یہ دکھا دیتا ہے کہ اگر یہ میں نہ کرتا، تمہارے لیے سکون نہ بناتا، یہ اس طرح ہلتی تو تمہاری زندگی کی کیفیت کیا ہوتی۔ ہم تو چند سیکنڈ کے جھٹکے برداشت نہیں کر سکتے، ہماری شہریں بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، لوگوں کی لاشیں بکھر جاتی ہیں۔ کیا آج سے 12 سال پہلے 8 اکتوبر کو وہ زلزلہ نہیں یاد جس میں اللہ نے اس طرح اس خطے کے لوگوں کو ایسے کر دیا تھا کہ لاشیں اٹھاتے تھک گئے تھے، کپڑے ختم ہو گئے تھے، کہ ان کو کفن پہنانے کے لیے لوگ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنی لاشیں نکل رہی تھی کہ کہاں جا کے دفنائیں۔ لاکھوں لوگ 8 سیکنڈ کے اندر مر گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت یہ دکھاتا ہے الذی جعل لکم الارض مہدا، میں نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے رستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا سکو، ہدایت۔ والذی نزل من السماء، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے آسمان سے ماء پانی کو اتارا، بقدر مقدار کے مطابق۔ اگر یہ پانی اکٹھا گر جاتا جو ٹنوں کے حساب سے ہوتا ہے، کہتے ہیں زمین کے اوپر ایک سال کے اندر 56 کروڑ ٹن پانی گرتا ہے بارش کی وجہ سے، اور اگر یہ پانی ایک دم گرے
تو انسانوں کی زندگی نہ رہے، اللہ ایک ایک قطرہ کر کے ڈالتا ہے کہ انسان کو تکلیف بھی نہ ہو اور اس کے لیے یہ ایک بہار بن جائے۔ والذی نزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات پاک ہے جو آسمان سے پانی اتارتا ہے بقدر، مقدار کے مطابق، فانشرنا به بلدۃ میتا، اور اس سے شہر زندہ ہو جاتے ہیں۔ کذالک تخرجون، اگر یہ سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو تو تمہیں واپس نہیں لائے گا، تمہیں نہیں نکال سکے گا۔ اپنے متعلق یہ سوچتے ہو کہ مر کے مٹی ہو گئے، کہ کس نے ہمیں زندہ کرنا ہے۔ والذی خلق الازواج کلھا، اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے تم سب کو جوڑا جوڑا بنایا۔ وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور تمہارے لیے کشتیاں اور جانور بنائے جس پہ تم سوار ہوتے ہو۔ لتستووا علی ظہورہ، جب ان کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتے ہو، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اللہ کی اس نعمت کا ذکر کیا کرو۔ اذ استویتم علیہ، جب اس پہ جم کے بیٹھ جاؤ، وتقولوا، پھر کہا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات پاک جس نے اس سواری کو ہمارے ہاتھ میں مسخر کیا، ہم تو اسے قابو کرنے والے نہیں تھے اور لوٹ کے ہمیں اسی کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے اس کا تھوڑا سا نقشہ بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ یاسین کے اندر وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کیا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ کشتیاں آدم کے بیٹے کو اٹھائے پھرتی ہیں سمندروں کے اوپر۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اللہ کہتے ہیں میں اس جیسی اور بھی بہت سی سواریاں پیدا کروں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، میں چاہوں تو انہیں رستے میں برباد کر دوں، تباہ کر دوں، ان کی آواز بھی ان کے گھر تک نہ پہنچ سکے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، یہ اللہ کی رحمت ہے جو ایک مدت کے لیے انسان کو اللہ مہلت دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے سفر پہ جا کے سلامت اپنے گھر آ جاتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ کی اس پہ رحمت تھی۔ آپ دیکھیں کہ ممکن ہے ذہن میں آئے کہ دیکھیں کشتیاں پانی پہ چلتی ہیں اور گھوڑے یہ جاندار ہیں، یہ بدک جاتے ہیں، اس لیے اوور کنٹرول ہوتے ہیں۔ آج مشینی دور ہے، آپ گاڑی پہ جاتے ہیں، اس کا ٹائی راڈ کھل جاتا ہے، وہ بے قابو ہو جاتی ہے، باوجود اسٹیئرنگ ہاتھ میں ہے وہ قابو میں نہیں رہتی، جہاں دل چاہتا ہے جا گرتی ہے، اور سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں اور ان کی لاشیں تک پہچانی نہیں جاتی، العیاذ باللہ۔ ہم موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں، موٹر سائیکل کنٹرول اپنے ہوتی ہے، لیکن وہی جسے کنٹرول میں پکڑے ہیں بعض اوقات ہاتھ چھوڑ کے بھی بعض بچے چلاتے ہیں، لیکن جب اللہ نہ چاہے تو یہ اوور کنٹرول ہوتی ہے تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس سے پوچھا جائے ہوا کیا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہوا ہے۔ وہ اوور کنٹرول ہوتی ہے، گرتا ہے، انسان زخمی ہو جاتا ہے، بعض اوقات مر جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میں کنٹرول کرتا ہوں، انہیں تم نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ یہ آسمان پہ جو پرندے اڑتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے انہیں تھاما ہوا ہے۔ آج آپ جہاز پہ سفر کرتے ہیں اور اسے ایک محفوظ تصور کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جب جہاز اڑتا ہے اور اوورٹیک کرتا ہے تو انسان کا دل اتنا سخت جو ہے دباؤ میں آ جاتا ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اسے اوپر تک لے جاتی ہے، وگرنہ انتہائی خوفناک وقت ہوتا ہے۔ جب یہ نیچے اترتا ہے تو اگر ایک دم گر جائے تو اسے آگ لگ جاتی ہے۔ دنیا میں کتنے ہی ایکسیڈنٹ ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے جب بھی سواری پہ بیٹھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسے میں تھاما ہوا ہوں۔ جب تم اپنی سواری کی پیٹھ پہ اس کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، سمجھ لو کہ میں نے اسے کنٹرول کر لیا ہے، اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھ لیا ہے، بیلٹ لگا لی ہے، اپنے لیے حفاظتی تدابیر کر لی ہے، لیکن پھر بھی نہیں، تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات پاک
جس نے اس سفاری کو میرے ہاتھ میں مسخر کیا ہے۔ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وگرنہ میں تو اسے کنٹرول کرنے والا نہ تھا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک مجھے اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کی سمجھ دے، ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں، اس کی قوتوں اور قدرتوں کو پہچانیں۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو کوئی امر کرنے پہ قادر ہو۔ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ اللہ کی مہربانی سے کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ تو دوسری چیز ہے، ہم اپنی ذات کو دیکھیں، ہماری اپنی ذات اس وقت تک قائم ہے جب تک اللہ چاہتے ہیں، وگرنہ کتنے لوگ چلتے چلتے گرے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں، چند دن پہلے سعودی عرب میں امام صاحب نماز پڑھائی، سلام پھیرا، یہ فیس بک پہ ایک بھائی نے مجھے پوسٹ بھیجی، سلام پھیرا، لوگوں کی طرف چہرہ کیا اور بیٹھ کے اذکار کر رہے ہیں، اذکار کرتے یعنی زیادہ سے زیادہ 1 منٹ ہوا، اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اس طرح پیچھے گئے، لوگ جب پہنچے تو جان نکل چکی تھی۔ انسان کے لیے کیا ہے کہ انسان کی حیثیت ہی کچھ نہیں، کس وقت کیا ہو جا رہا ہے، اور اللہ کوئی ضروری نہیں کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو تو موت آئے یا کسی پہ بیماری آئے تو موت آئے، اللہ جب چاہے لے جا سکتے ہیں۔ اس لیے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اللہ ہم نے لوٹ کے تیرے پاس آنا ہے، اس سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق بخش دینا، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دینا، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔